کی ہم نے گردان پڑھی تھی کل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے جو گردان پڑھی تھی مضارع معروف اور مضارع مجہول پڑھا تھا. یقول یقولان یقولون یہ تھی، اور یقال یقالان یقالون. امید ہے ساتھیوں نے یاد کر لی ہوگی. آگے جو ہے فعل مضارع کے بعد ہم پڑھتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول. لیکن اسم فاعل اور اسم مفعول یہاں پر جو ہے ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے، لہذا اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو لکھوا دوں گا اور اس کو آپ یاد کر لینا. تو اس کے علاوہ دوسرے سیغے ہیں وہ آپ یاد کر لیں. تو یقول یقولان کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل اسم مفعول. اسم فاعل اور اسم مفعول کو ابھی رہنے دیں. آگے ہے فعل جہد، ان کے سیغے آپ یاد کر لیں. فعل جہد کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں لم یکل لم یکل. ٹھیک ہے، یہاں سے واحد مذکر غائب لم یکل. نفی جہد بلم، نفی جہد بلم. یہ جو گردان ہے آپ نے معلوم اور معروف اور مجہول دونوں یاد کر لینی ہیں. دیکھیں لم یکل لم یقولا لم یقولو، لم تکل لم تقولا لم یقلنا، لم تکل لم تقولا لم تقولو، لم تقولی لم تقولا لم تقلنا، لم اکل لم نکل. نفی مجہول لم یکل لم یکالا لم یکالو، لم تکل لم تکالا لم یکلنا، لم تکل لم تکالا لم تکالو، لم تکالی لم تکالا لم تکلنا، لم اکل لم نکل. دیکھیں لم جو ہوتا ہے، لم حروف جازمہ جو ہوتے ہیں ان کا عمل کیا ہے کہ حروف جازمہ جو ہوتے جزم ہیں دے. نا وہ پانچ سیغوں کو جزم دے دیتے ہیں، اور 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور 2 سیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتے، کچھ بھی عمل نہیں کرتے. پہلے جو 5 سیغے ہیں جن میں اعراب جزم دے دیتے ہیں وہ کون سے سیغے ہیں؟ لم یقل، واحد کے لم چیزیں. تقل، لم تقل، مستتر والے استاد جی. جی لم اکل لم نکل. ٹھیک ہے، یہ جو 5 سیغے ہیں ان میں کیا ہے، صرف انہوں نے کیا کیا ہے، لام کلمے کو جزم دے دیا، لام کلمے کو جزم دیا. یہ 5 سیغوں میں کو جزم دے دیتے ہیں اور 7 سیغوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. وہ 7 سیغے کون سے ہیں؟ نمبر 1 لم یقولا، لم یقولو، لم تقولا، لم تقولا، لم تقولو، لم تقولی، لم تقولا. یہ 7 سیغے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 7 سیغے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے، نون اعرابی گرا دیتے ہیں. اصل میں تھا یقولان، لم آ گیا تو نون گر گیا. اصل میں تھا یقولون، لم آ گیا تو نون گر گیا. اصل میں تھا لم تقولان، لم جازمہ داخل ہوا تو نون گر گیا. تو یہ نون اعرابی یہ کیا ہو گیا، گر گیا اس میں. ٹھیک ہے، یہ 7 سیغے ان میں نون اعرابی گر جاتا ہے. آگے ہے 2 سیغے جن میں کوئی بھی عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، معنی تو چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو نا اعراب وغیرہ یا اس کو جزم وغیرہ کچھ بھی نہیں آتا. وہ 2 سیغے ہیں. وہ نمبر 1 لم یقلنا، اور اسی طرح لم تقلنا. مضارع بھی یقلنا ہے اور مضارع اور آگے جو ہے لم تقلنا، یہ بھی ایک ہی چیز ہے. لم یقلنا، لم تقلنا، لم نکال دیں گے پھر بھی یقلنا پڑھیں گے، لم داخل کریں گے پھر بھی یقلنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، صرف ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، مضارع منفی بن جاتا ہے. وہ لم جب داخل ہوگا تو ماضی منفی کے معنی میں آ جائے گا. تو دیکھیں اعراب کوئی چینج نہ، تو ان 2 سیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو لم حروف جازمہ کا یہ عمل بھی سمجھ لیں کہ حروف جازمہ 5 سیغوں کو جزم دے دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، اور 2 سیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں. یہ 2 سیغے ہیں لم یقلنا اور لم تقلنا، یہ مبنی ہوتے ہیں. یہ 2 سیغے، یہ دو سیغے، ایک یہ
یہ دو سیغوں میں اب کچھ بھی عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فعل جائز کی جو گردان ہے جی کوئی ساتھی کچھ پوچھ رہا نہیں ہے؟ استاد جی جی، آواز آپ. وہ محسن بھائی کا مائکرو استاد جی، وہ پچھلا وہ جو پچھلے صفحے پہ گردان لکھی ہے استاد جی، اس میں مجہول کا اور معروف کا ایک جیسا سیغہ لکھا ہوا ہے، وہ غلطی سے لکھا ہوا ہے نا استاد جی، تقلنا لکھا ہوا ہے، مضارع دیکھتا ہوں معروف کا میں بھی اور مجہول کا بھی. جی میں دیکھتا ہوں کیا کون سا کر رہے ہیں. یہاں سے جی استاد جی، اس کا اس میں یہ جمع مونس حاضر والا تقلنا لکھا ہوا ہے. جمع مونس حاضر. جی استاد جی. ایک منٹ. تکلنا جی یہ غلطی ہے. جی استاد. یہ تکل نہ ہونا چاہیے. تکل نہ کاف کی حرکت تا کو دے دیں اور تا کی حرکت جو ہے اس میں کیا ہو جائے گی کاف کو آ جائے گی. یہ جو ہے یہ غلط لکھا ہوا. یہ معروف تکل نہ ہوگا تکل نہ اور مجہول بنے گا تکل نہ. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی. یہ بھائی اسامہ صاحب نے یہ نشان یہاں پر کاتب سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے دونوں ایک سیگے لکھے ہیں مجہول کے. دونوں سیگے انہوں نے مجہول کے بنائے ہیں حالانکہ یہ مجہول نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ معروف ہے. یہ معروف ہے. تو معروف کیسے بنے گا؟ جب کاف کی حرکت آپ تا کو دے دیں گے اور تا کی حرکت جو ہے ضمہ جو ہے وہ کاف کو دے دیں گے یعنی تکل نہ بنائیں گے تو پھر یہ معروف کا سیگا بنے گا. ٹھیک ہو گیا. جی استاد. تو اسی طرح آپ فعل مضارع معروف اور جہد کے جو سیگے ابھی ہم نے گردان پڑھی یہ دونوں آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے اور لم جازمہ کا جو عمل ہے وہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کل کے سبق کی طرف. اس کے اندر آخری جو سیگا تھا قائل، اس کے اندر دو چیزیں کی وضاحت ہے. ایک سیگا ہے قائل. قائل ایک سیگا کے قائل. تو یہ قائل بدل فاعل اسم فاعل کا سیگا ہے. اصل میں تھا کاول. اصل میں کیا تھا؟ کاول. آپ نے ضابطہ پڑھا ہے قاعدہ پڑھا ہے کہ دیکھیں واؤ یا الف زائد کے بعد آ جائے. الف زائد کے بعد آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ گرد نہیں وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ قابل کے اندر کیا ہوا کہ واؤ جو تھا الف زائد کے بعد ذکر ہوا واقع ہوا تو اس کو کیا کر دیا؟ حمزہ سے بدل کر قائل بنا دیا. اس کو حمزہ سے بدل کر کیا بنا دیا؟ قائل. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بھائی. جی استاد. یہ صحیح. آگے جو لکھا ہوا ہے نا واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا. یہاں سے دوسرے سیگے کی بات چل رہی ہے. وہ کون سا سیگا ہے؟ وہ ہے مقول. وہ سیگا کون سا ہے؟ مقبول. مقول. ٹھیک ہے عزیز طلباء آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ بھائی ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے. فاعلن کے وزن پر آتا ہے. اور اس سے مفعول جو ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. مفعول. ٹھیک ہے مفعول کے وزن پہ آتا ہے. کل ساتھی پوچھ رہے تھے کہ استاد جی یہاں پہ واؤ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں مفعول کے اندر واؤ ہے یا نہیں ہے؟ جی استاد جی. اس کا اصل مادہ کون سا ہے؟ فا عین اور لام ہے. فا اور عین اور سلام. لام فعل مادہ ہے. تو دیکھیں فعل تو ہے لیکن یہاں پہ میم بھی اس میں مفعول میں زائد آ جاتا ہے اور واؤ بھی زائد یہ دو چیزیں اس میں زائد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو ابھی دوسرا سیگا جو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کلمے کو دے دیا وہاں سے مقولن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مقولن اصل میں تھا بولو. مقبولن. مقبول. مقبول. اب دیکھیں مقبول میں اب کیا ہوا کہ واؤ کا ضمہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کاف کلمے کو دے دیا. اب دیکھیں پہلا جو واؤ ہے
اس کا ضمہ جو تھا، پیش جو تھا، آپ نے کاف کلمے کو دے دیا تو کیا بن گیا؟ اب دیکھو یہ صورت بن گئی مقولن. اب دیکھو دونوں واو کیا ہیں؟ ساکن ہو ساکن. گئے. دونوں واو کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے. دونوں واو کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے. دونوں واو ساکن ہو گئے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ جب دونوں واو ساکن ہو گئے تو دو واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا. دو واو کے درمیان، اجتماعی ساکنین ہو گئے. دو واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا. جب اجتماع ساکنین ہوا تو پہلا اس میں کیا تھا؟ مدہ تھا. پہلا واو کیا تھا؟ مدہ. مدہ تھا. مدہ ہو تو اس کو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. جب اجتماع ساکنین ہو نا، یہ قاعدہ رابطہ یاد کر لیں، جہاں پر بھی اجتماع ساکنین ہو تو ان میں سے جو پہلا جو مدہ ہوگا نا اس کو ہم حذف کر دیں گے. اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو گرا دیں گے. اجتماع ساکنین، دو ساکنین کا جمع ہونا یہ محال ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ ایک جو پہلا مدہ ہوگا اس کو ہم حذف کر دیں گے. تو ہم نے واو کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، پہلے واو کو حذف کر دیا. یہ واو جو دوسرا واو ہے نا وہی زائد واو ہے. یہ دوسرا واو کیا ہے؟ زائد ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مفعولن کے اندر واو زائد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا واو زائد ہے. پہلا مدہ تھا تو اس مدے کو ہم نے گرا دیا تو پھر اس کی کیا صورت بن گئی؟ مقولن. کیا صورت بن گئی؟ مقولن. ٹھیک ہے جی سعید ٹھیک جی. ہو اب دیکھیں، قائل اسم فاعل اصل میں قابل تھا. ٹھیک ہے، قابل تھا. یہاں تک ایک سیگے کی بات ہو گئی، مکمل ہو گئی. یہاں تک اسم فاعل کی بات ہو گئی بھائی. قابل تھا، پھر کیا ہوا؟ واو جو نا حمزہ سے بدل گیا تو قائل بن گیا. آگے دوسرے سیگے یعنی مقولن کی بات چل رہی ہے کہ واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا. واو ساکن، دو واو ساکن جمع ہوئے، ایک واو کو گرا دیا تو مقولن ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ مقول. مقول امید ہے ابھی آج آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. جی صحیح آ گیا سن. تو پہلا جو باب تھا وہ تھا نصر ینصر کا. ٹھیک ہے، نصر ینصر کا. یہاں پہ جو یہ جو باب چل رہا ہے یہ ہے ضرب یضرب کا. لیکن اس کی گردان ہم بعد میں یاد کر لیں گے، پہلے وہ یاد کر لیں. نصر ینصر قال یقول کی گردان جو ابھی ہم نے فعل جہد پڑھا اس کو یاد کر لیں. اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی جو نا گردان کی بجائے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تحلیل. اس کی گردان کی بجائے ہم تحلیل پڑھیں گے. اب دیکھیں یہاں سے اس کی تحلیل شروع ہو رہی ہے. پہلا سیغہ ہے با. یہ با کالا کی طرح ہے. با کس کی طرح ہے؟ کالا کی طرح ہے. با اصل میں بیع تھا، بیع تھا. قال میں واو تھا، قول اس میں یا ہے کیونکہ یہ اجوف یائی ہے اس لیے اس میں یا آ رہا ہے. تو یہ اصل میں بیع تھا. تو بیع تھا تو کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ قال والا. کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ قال والا. قال والا یا بیع والا، جو بھی کہہ دیں کہ یا متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے. یا متحرک اس سے پہلا حرف کیا ہو؟ اس کا ماخبر کیا ہو؟ مفتوح ہو. تو اس یا کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ با. با. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ کالا کی طرح ہی ہوا. ٹھیک ہے، وہاں پہ واؤ کو الف سے بدل رہے تھے، یہاں پہ یا کو الف سے بدل رہے ہیں. ضابطہ وہی ہے کہ بھائی واو یا کیا ہو؟ متحرک ہو، اس کا پہلا حرف مفتوح ہو تو اس واو یا کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے قول سے قال اور بیع سے با. آگے ہے بین. بین اصل میں کہہ رہے ہیں بیعنا تھا، ضربنا کی طرح بیعنا. اس کے اندر بھی کیا ہوا؟
یا کیا ہے؟ متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے. یا اس میں بیان میں بھی دیکھیں، یا متحرک ماقبل مفتوح. ماقبل یعنی با جو ہے اس سے پہلے والا حرف با مفتوح ہے، تو تو کیا ہوا، اس یا کو ہم نے کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. جب الف سے بدل دیا تو الف اور عین کلمہ ساکن ہو گیا. دیکھیں، بین اصل میں بیانہ تھا، یا متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو با اور حمزہ، الف اور عین کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے، یوں شکل بن گئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں الف بھی اس میں ساکن ہے اور عین کلمہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے نا. یا جو تھا الف سے بدل گیا، یا کیا ہو گیا؟ الف سے بدل گیا، کیونکہ یا کا ماقبل مفتوح با تھا، تو یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، تو الف اور عین کلمے کے اندر اجتماع ساکنین ہوا. دو ساکن جمع ہوئے، الف اور عین. دو ساکن جمع ہوئے، الف اور عین. الف کو گرا دیا، الف کو گرا دیا. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو ضابطہ بتایا کہ بھئی جہاں پر دو ساکن، دو اجتماع ساکنین، جب دو ساکن جمع ہو جائیں، اس میں جو پہلا مدہ ہوگا اس کو ہم گرا دیں گے. تو الف مدہ تھا تو اس کو ہم نے گرا دیا، الف مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ بَعْنَ ہوا. پھر با کے فتح کو کسرے سے بدل دیا، تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے واو، یا وہ یا تھا نہ کہ واو. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بَعْنَ، جب ہم نے الف کو گرا دیا تو بَعْنَ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ با کو ہم نے کسرہ دے دیا، تاکہ یہ کسرہ اس بات پر دلالت کرے کہ بھائی جو حذف شدہ جو حرف ہے وہ واو نہیں بلکہ یا ہے. واو نہیں بلکہ یا ہے. اگر واو ہوتا تو ماقبل کو پیش دیتے تھے، جیسے کلن میں ہو رہا تھا، کلن میں. اب یہاں پہ یا ہے تو اس وجہ سے ماقبل کو کیا کر دیا ہے؟ کسرہ دے دیا ہے، تاکہ وہ یا کے گرنے کے اوپر دلالت کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، بولتے جائیں. جی استاد جی. سب کو سمجھ میں آیا کہ بین بین یہ کیسے بنا؟ جی حضرت سمجھ میں آ گیا. جی، تو بین اصل میں بیان ہے، یا کو الف سے بدل دیا، یا الف و عین اجتماع ساکنین ہوا، تو حمزہ الف جو تھا مدہ تھا اس کو گرا دیا، بان ہو گیا. پھر یا کی نسبت سے ہم نے اس کے ماقبل یعنی با کو کسرہ دے دیا تو بے نہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے بی اے. بی اے یہ کیلا کی طرح ہی ہے، بی اے ضرب نصرہ ضربہ کی طرح. ٹھیک ہے، اب کیا تھا؟ کسرہ یا پر دشوار تھا. کسرہ کیا تھا؟ یا پر دشوار تھا، اس لیے اس سے پہلے حرف با کی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اس کو دے دیا تو بی اے ہو گیا. جس طرح کیلا کے اندر تھا، کیلا اصل میں کوئلہ تھا، واو جو فا کلمہ تھا اس کی حرکت کو گرا دیا ہم نے، فا کلمہ کی حرکت کو گرا کر جو واو کے اوپر جو کسرہ تھا وہ دشوار تھا، ثقیل تھا، اس کی حرکت نقل کر کے ہم نے کس کو دے دی تھی؟ قاف کلمے کو دے دے گا تو قبلہ ہو گیا. تو واو کو یا سے بدلا میعادن والے قاعدے تھے. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ میعادن والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر پہلے یا موجود ہے. ٹھیک ہے، واو ہوتا تو پھر ہم اس کو جو نا میعادن والا قاعدہ جاری کرتے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ میعادن والا میزان والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر پہلے ہی یا موجود ہے. تو کیا ہوا کہ بھائی بی اصل میں بوئی تھا، بروتن ضربہ. ٹھیک ہے، تو کسرہ یہاں پر دشوار تھا، اس لیے اس سے پہلے حرف با کی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اس کو دے دیا تو بی ہو گیا. آگے ہے بین. آگے کیا ہے؟ بین. اب بین جو سیگا جو ہے، کہتے ہیں بین سیگا جمع مونس غائب مجہول. اصل میں بوئین، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ جی، اصل میں تھا بوئینا. کیوں بوئینا ہے کوئی بتائے گا؟ اصل میں بوئینا کیوں تھا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا بھائی؟
भाई देखिए صحیح فعلنا کے وزن پہ. भाई मजहूल है ना, आप तो देखिए क्योंकि ये बाब है ज़रब यज़रिब का, और ज़रब यज़रिब का जो बाब होता है उसका माजी जो मोनस मजहूल होता है, जमा मोनस मजहूल होता है, वो आता है ज़ुरिब न फ़ुइल न। तो ये भी बुये न ज़ुरिब न के वज़न पर है, बुये न फ़ुइल न के वज़न पर है। लिहाजा इस वजह से इसका जो ना माजी क्या होगा, बे न का माजी असल क्या बनेगा, बुये न। असल क्या बनेगा, बुये न। जैसे बुये का बुये बरवज़न ज़ुरिब था, इसकी असल बोये बोये जुरिबा के वजन पे आता था, बोये न ये जुरिब न के वजन पे होगा, ठीक है ना। अब देखें, असल में बोये न था, बाग की हरकत दूर करके या का कसरा उसको दिया। आपने क्या कर दिया, बाग की हरकत नकल करके बाग की हरकत को हज़फ करके ख़त्म करके का कसरा किसको दे दिया आपने, या का कसरा आपने दे दिया बा कलमे को। तो देखें इस सूरत में क्या हो गया, इल्तिका साकिन हो गया, या भी साकिन और ऐन कलमा भी साकिन, ठीक है। तो या भी साकिन हो गया और ऐन कलमा भी क्या हो गया, साकिन हो गया। ऐन कलमा तो पहले ही साकिन था ना बुयेना में, देखें इस बुयेना में पहले ही ऐन कलमा क्या है, साकिन है। जब हमने क्या किया, या की हरकत बा कलमे को दे दी, तो क्या हो गया, या भी साकिन हो गया और ऐन कलमा पहले ही साकिन था, तो या और ऐन कलमे के दरमियान दो दो इल्तिका साकिन, दो साकिन जमा हुए, ठीक है। तो कायदा क्या है कि भाई जो मद्दा होगा उसको गिरा देंगे। तो दो साकिन जमा हुए, या और ऐन, ठीक है, या और ऐन, या को गिरा दिया तो क्या हो गया, जी भाई या को गिरा दिया तो क्या बन गया, बे न। या को गिरा दिया तो क्या हुआ, ठीक है। جی तो استاد جی. आप ये जान लें, ये समझ लें कि भाई जो माजी मारूफ का जो सीगा होता है ना, माजी मारूफ का पहला सीगा जो बेन है, ठीक है, बेन में काला वाला कायदा जारी होता है, और बेन के अंदर नकले हरकत वाला, यहाँ पे हरकत को नकल किया जा रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, हरकत को नकल किया जा रहा है कि भाई दुश्वार था, यहाँ पे कसरा दुश्वार था, वो नकल कर करके बा कलमे को दे दिया। तो इसको हम नाम देंगे नकले हरकत वाला कायदा, नकले हरकत वाला कायदा। और जो दूसरा जो बेन है, शुरू वाला फेल माजी मारूफ जो है, उसके अंदर क्या है, बयान, या कलमा मफतूत मुतारिक था, उसको अलिफ से बदल दिया काल वाले कायदे से, ठीक है ना। तो दोनों में ताकि फर्क हो जाए, पहले वाले जो बेन है माजी मारूफ, उसमें काला वाला कायदा जारी होता है, और जो दूसरा माजी मजहूल है उसके अंदर क्या हो, कौन सा कायदा जारी होता है, नकले हरकत वाला, नकले حرکت والا. हरकत वाला। ये याद करना चाहिए, नकले हरकत वाला, ताकि दोनों में फर्क वाज़े हो जाए। आगे आ रहा है मुजारे मजहूल। आगे क्या है, مضارع مجهول. यहाँ से मुजारे युबाओ, युबाओ युबाओ भाई युनसरु के वजन पे इसको बनाएंगे, युब याओ, वजन क्या, इसकी असल क्या बनेगी, युब। भाई ये असल देखें, यहाँ पे जो असल लिखी जा रही है ना, उसको याद करना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये इसकी असल क्या है, ठीक है। ये इसलिए या बार बार इसकी असल निकाल रहे हैं ताकि आपको इसमें कवानीन जारी करना आ जाए, नाफिज करना आपको आ जाए कि यहाँ पे कौन सा कानून जारी हो रहा है, इसकी असल शक्ल कौन सी थी, ठीक है ना। तो युबाओ असल में युब याओ था, क्या था असल में, युब याओ, असल में युब याओ था। फिर क्या हुआ कि भाई या की हरकत नकल करके बा कलमे को दे दी, और या को अलिफ से बदल दिया गया। इसमें दो काम हुए, या की हरकत नकल करके माकबल यानी बा कलमे को दे दी, और या को अलिफ से बदल दिया गया, ठीक है।
تو کیا بن گیا؟ یباؤ. کیا بن گیا؟ یباؤ. اب دیکھیں، اصل میں یبیع تھا، یا کا فتح نقل کر کے با کو دیا، پھر یا اصل میں متحرک تھی، یا کیا تھی اصل میں؟ متحرک تھی. تو اب اس سے پہلے مفتوح ہوا. پہلے کیا ہوا؟ مفتوح ہوا. یا کو الف سے بدل دیا تو یباع ہو گیا. تو ان کا کہنے کا مقصد ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر دو قاعدے جاری ہو رہے ہیں، ایک کالا والا اور دوسرا نقل حرکت والا. ایک کالا والا اور دوسرا نقل حرکت والا. ٹھیک ہے. پہلے یہ نقل حرکت والا قاعدہ جاری کرتے ہیں کہ بھائی یا کی حرکت نقل کرے با کلموں کو دے دی. پھر اصل کے اعتبار سے یا کیا مفتوح تھا، تو اس اصل کو دیکھتے ہوئے اس یا کو الف سے بدل دیا گیا، تو یبیع سے کیا بن گیا؟ یباع. یبیع سے کیا بن گیا؟ یباع اصل میں یبیع تھا، یا کا فتح نقل کر کے با کو دے دیا، پھر یا اصل میں متحرک تھی، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا. اس سے پہلے مفتوح ہوا، یہ سمجھیں، اس سے پہلے مفتوح ہوا. کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی جب یا کا فتح جو تھا ہم نے با کو دے دیا تو یا تو ساکن ہوا، تو متحرک کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے؟ ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ بتا رہے ہیں کہ اصل اس کی کیا تھی؟ متحرک تھا. اصل کے اعتبار سے یہ متحرک تھا، پھر اس سے پہلے مفتوح ہوا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کیا ہوا؟ مفتوح ہوا. جب حرکت نقل کر کے ہم نے با کلمے کو دے دی تو با کیا بن گیا؟ مفتوح بن گیا. تو اس سے پہلے مفتوح ہوا، تو یا کو الف سے بدل دیا تو یباع ہو گیا. یا کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ جی، یباع ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے وہی رفع جازمہ کی بات ہو رہی ہے. وہی لم ہے، لام امر ہے اور لا نہیں ہے. یہ تمام جو بھی سیگے ہیں یہ مضارع سے بنتے ہیں، مضارع سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا بنتے ہیں؟ مضارع سے. لم داخل کریں گے تو حروف جازمہ بن جائے گا اور فعل جہد بن جائے گا. لام امر داخل کریں گے تو امر غائب معروف بن جائے گا. اسی طرح لا نہیں داخل کریں گے تو لا نہیں بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تینوں سیگے اسی طرح ہی ہیں، مضارع معلوم سے بنتے ہیں. لم یبی اصل میں یبی، اصل میں کیا تھا؟ یبی. اصل میں یبی تھا. اصل کا مضارع کو دیکھیں نا، یبی تھا. پھر ہم نے کیا کر دیا؟ جب لم داخل کیا تو لم کا لم کے بارے میں ہم نے ضابطہ پڑھا کہ لم جو ہوتا ہے وہ لم کیا کرتا ہے؟ 5 سیغوں کو جزم دے دیتا ہے. ان 5 سیغوں میں سے مضارع کا یہ بھی سیگا، مضارع واحد کا بھی سیگا یہ بھی تھا. تو کیا کر دیا؟ عین کلمے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جزم دے دیا. جب اس نے لم نے عین کلمے کو جزم دے دیا تو یا بھی ساکن، عین کلمہ بھی ساکن. ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہے؟ مدہ ہے. یا کلمہ کیا ہے؟ مدہ ہے. بھئی یا سے پہلے کسر، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا مدہ. یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو ہم یا کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ. تو یا مدہ تھا، تو ہم نے کیا کر دیا؟ یا مدے کو حذف کر دیا. تو لم یبی سے کیا بن گیا؟ لم یبے. پھر کیا بن گیا؟ لم یبع. لم یبے. اسی طرح مضارع، اسی طرح امر غائب بھی اسی طرح ہی ہے کہ بھئی یہ اصل میں یبیو تھا. یبیو مضارع کا واحد کا سیگا یبیو. پھر جب ہم نے لام امر داخل کیا تو عین کلمہ بھی ساکن، یا بھی ساکن، عین کلمہ بھی ساکن، عین کلمہ یا بھی ساکن. تو یا مدہ تھا، اس کو گرا دیا تو پھر لم لی یبے بن گیا. لی یبے، لی یبے، لی یبے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لا نہیں، یہ طبیعو تھا اصل میں، مضارع طبیعو. طبیعو دیکھیں، ویسے تو طبیعو کی بھی اگر اصل نکالیں گے تو وہ بنے گی تب یہ تضربو کی طرح تب یہ، لیکن اس میں قاعدہ جاری ہوگا تب یہ یا کی حرکت نکل کے مراقبے کو دے دیں گے، طبیعو بن جائے گا. تو لا طبع اصل میں طبیعو تھا. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں طبیعو تھا. طبیعو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں طبیعو تھا. ٹھیک ہے. طبیعو. تو ہم نے کیا کیا؟ طبیعو تھا تو لا جب ہم نے داخل کیا، لا جازمہ داخل کیا کر دیا تو
عین کلمہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، عین کلمہ ساکن، یا بھی ساکن، عین کلمہ بھی ساکن، تو دو 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 التقاء ساکنین ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، یا بھی ساکن، عین کلمہ بھی ساکن، تو یا کیا تھا؟ یہ یا کیا تھا؟ مدہ تھا، گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لا تبے، کیا بن گیا؟ جی بھائی کیا بن گیا؟ لا لا تبے، تبع. لا تبے، لا تبے، یہ والی صورت جو ہے، وہ کہاں گئی؟ تو یہ صورت بن گئی لا تبے. لا تبے، کیا؟ لا تبے، ٹھیک ہے. یہاں تک تعلیل سمجھ میں آ گئی سر تمام سکھوں کی؟ جی عزیز طلباء، تو نئی حاضر معروف اصل میں لا تبے تھا ان سب سیگوں میں، یعنی وہ جو لم یبے، لی یبے، لا تبے، ان تمام سیگوں میں یا کا کسرہ باغ کو دے دیا، دو ساکن جمع ہوئے، یا کو گرا دیا. ٹھیک ہے، دو ساکن کون کس میں جمع ہوئے؟ یا اور عین کلمہ، یا اور عین کلمے میں دو ساکن، یہ دو ساکن تھے، تو یا مدہ تھا، اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے، نئی حاضر معروف اصل میں لا تبے تھا ان سب سیگوں میں. ان سب سیگوں سے کیا مراد؟ لم تبے، لی یبے اور لا تبے. ان تمام سیگوں میں یا کا کسرہ با کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے، یا کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. جی تو یہ تعلیلات جو ہیں وہ اصل میں وہ ساری یاد بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، کاپی میں آپ لکھ لیا کریں. وہی ضرب یضرب کی گردان ہے، یہ یضرب کے وزن پہ یہ تب، مثلا یہ ہے تبی، مثلا یہ مضارع تبی، اب تبی یہ ہے ماضی مضارع معروف کی گردان ہے تبی. اب تبی مضارع معروف ہے اور یہ ضرب یضرب کا باب ہے. تو آپ سوچیں کہ بھائی یہ تبی، یہ ضرب یضرب، یضرب کے وزن پہ تو ہے ہی نہیں، تبی یہ تو فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے، مثلا تفعل کے وزن پہ آ رہا ہے. تو آپ اس کی فوراً اس کی اصل نکالیں گے. بھائی یہ اس کو تضرب کے وزن پہ بنائے، تب یہ او، تب یہ او، تب یہ او. اب دیکھو تضرب کے وزن پہ بن گیا، تب یہ او بروزن تفعل تضرب. جی تو یہ اصل یہ ہے حرکت، اصل شکل یہ ہے تب یہ او. لیکن قانون جاری ہونے کے بعد یہ کیا بن جائے گا؟ تبی او. کیا بن جائے گا؟ تبی او. تب یہ او، یا کی حرکت نقل کر کے با کلمے کو دے دیں گے، وہ کیا بن جائے گا؟ تبی او. ٹھیک ہو گیا؟ جی تو تمام سیکھوں کی اصل بھی نکالیں. بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے مثلا گردان ہم پڑھ رہے ہیں کالا کالا کالو، تو اس کی آپ اصل نکالیں. بھائی یہ اصل میں قوالا قوالا قولو تھا، اس کا مادہ قاف واو لام ہے، تو قوالا قوالا قولو، قولت قولتا قولنا. پھر آپ دیکھیں قولن تھا، یہ اس کی اصل تو قولن ہے، پھر یہ قولن سے کلن کیسے ہوا؟ پھر سوچیں، اس کو قانون جاری کریں کہ بھائی یہاں پہ یہ قانون جاری ہو رہا ہے کہ واو کو الف سے بدل دیا، الف و لام کلمے میں التقاء ساکنین ہو گیا، پھر مدہ الف کو ہم نے گرا دیا تو کلن ہو گیا، پھر ہم نے واو کی نسبت سے ہم نے فا کلمے کو پیش دیا تاکہ وہ واو کی حذف ہونے پر دلالت کرے، پھر یہ کلن ہو گیا. تو اسی طرح تمام سیغوں کی اصل نکالیں. پھر آپ سوچیں یہ اصل شکل اس کی یہ ہے، اس کے بعد یہ شکل اس کی بن گئی ہے، تو اس پہ کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ اسی طرح آپ نے تھوڑا سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. انشاءاللہ پھر جب ہم اجرا کریں گے تو اجرا میں وہ میں اس کی اصل شکلیں بھی پوچھوں گا، بھئی یہ اصل میں کیا تھا.
تو آپ نے وہ بتانا ہوگا، ٹھیک ہے جی عزیز طلباء. کوئی ساتھی بتا رہے تھے بھائی، مولانا بھائی اسامہ صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی کلاس خالی ہے. کون سی کلاس خالی ہے؟ جی ہے کوئی کلاس خالی آپ کی عشاء کے بعد؟ بولیں بھائی. جی جی آواز نہیں آ رہی صاف آپ کی، آواز صاف نہیں آ رہی. بھائی دیکھیں آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی. بھائی اسامہ صاحب سے درخواست ہے، اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے کہ خالی جو کلاس ہے فارغ کلاس ہے وہ میں لے لوں تو مجھے آپ بتا دیں وہ کون سی ہوگی. 10:30 بجے 10 سے 10:30 بجے والی ہوگی، کون سی ہوگی، یا 9:30 سے والی ہوگی؟ ابھی والی کلاس ہے جہاں 10:30 بجے والی کلاس ہے، 10 سے 10:30 والی. تو وہ مجھے آپ وائس میسج کر دیں. ابھی یہ میں کلاس ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو کلاس ابھی میں بند کر رہا ہوں. تو ساتھی مجھے بتا دیں کون سی کلاس ہے تو پھر میں آپ کی وہ کلاس بھی لے لوں گا اگر ساتھی چاہتے ہیں تو. کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے تو میں وہ اضافی کلاس لے لوں گا، ٹھیک ہے. جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں پہ.